بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کو پاکستان کے سسٹم سے نکالنے کے لیے ڈسکوالیفائی کر کے یا حراست میں لے کے یا جیل میں ڈال کے یا عمران خان کو سسٹم سے نکال کے جو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، ملک میں الیکشن کروائے جائیں اور اس طرح کے الیکشن ہوں کہ جس کے اندر مینیپولیشن بڑی آسانی سے کی جا سکے، جس کے اندر مینیورنگ بڑی آسانی سے کی جا سکے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی 13-14 جماعتیں ہیں دوبارہ سے اقتدار کے اندر بیٹھ جائیں۔ اب اس کے اوپر نہ صرف پاکستان کی عوام نے اس کو فارغ کر دینا، اس پروجیکٹ کو، یا یہ جو اگر اس طرح کی حکومت بنائی جاتی ہے نہ صرف عوام نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، عوام نے اس کو ماننا نہیں ہے، عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، انہوں نے بھی اس کانسیپٹ کو یا اس حکومت کو اگر دوبارہ سے اسی طرح سے اقتدار کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے اور یہی 13-14 جماعتیں یا 12-13 یا ان کو 8-9 کر کے 2-3 کو کم کر کے اسی طرح کی ایک اتحادی حکومت بنائی جاتی ہے، تو انٹرنیشنل طاقتوں کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، جس کے اندر یو اے ای شامل ہے، جس کے اندر سعودی عرب شامل ہے، انہوں نے بھی بڑا اسٹریٹ وے، انہوں نے بھی بڑا اس حوالے سے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے اس حکومت کو کہ ہم پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ہم اس طرح کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب معاملہ بڑا خوفناک ہو گیا، اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے، پاکستان کے اندر یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے، مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، مینوور کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومتیں انسٹال کی جاتی ہے۔ عوام کی رائے، عوام کا ووٹ، عوام کی منشا، عوام کی جو اوپینین ہوتی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اپنے طریقے سے اپنے معاملات کر کے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت بنائی جاتی ہے تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس مرتبہ یو اے ای کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور چائنا نے پاکستان کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس طرح کی حکومت انسٹال کی گئی، دیکھیں یہ معاملہ کیوں ہوا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ ان کی جانب سے یہ بات اس طرح کی کیوں کی جا رہی ہے۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے جب پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ جو 30 جون لاسٹ ڈیٹ تھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی، اگر اس وقت پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہوتی، پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل نہ کرتا، ایگریمنٹ نہ کرتا، پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا تھا، سامنے نظر آ رہا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کر جانا ہے۔ تو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آئی ایم ایف نے جو باتیں کی ہیں، آئی ایم ایف نے جو شرطیں دی ہیں، آئی ایم ایف نے جو شرائط دی ہیں، وہ نہ صرف معاشی طور پر آپ نے یہاں یہ کرنا ہے، بجلی مہنگی، گیس مہنگی اور اس طرح کی چیزیں، حالانکہ یہ آئی ایم ایف ان کو نہیں کہتا کہ آپ نے گیس مہنگی، بجلی مہنگی اور فلانی چیز مہنگی کر کے آپ نے مہنگائی کا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دینا ہے۔ آئی ایم ایف یہ باتیں نہیں کرتا۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوروکریسی کو کنٹرول کریں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے حکومتی اخراجات کو کم کریں، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی عیاشیاں کم کریں، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے تللے سرکاری عیاشیاں، سرکاری گاڑیاں، سرکاری کھاتے، سرکاری لسیاں، سرکاری دورے، سرکاری گاڑیاں، یہ سرکاری گھر، سرکاری رہائشیں، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کریں۔ اور پاکستان کے اندر جتنے امیر لوگ ہیں، جتنے بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، جتنے بڑے بڑے صنعت کار ہیں، جتنے بڑے بڑے یہاں پر فیکٹریاں، ان کے جو مالکان ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں اور ان سے ٹیکس پکڑ کے آپ عوام کو ریلیف دیں۔ یہ اصل میں ایک پیکج، ایک ڈیل کی جاتی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے۔ لیکن یہاں پر حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت کرتی ہے اصل میں وہ والا کام جو ایزی کام ہے، جو شارٹ کٹ ہے، جو لانگ ٹرم نہیں ہے، شارٹ کٹ ہے کہ ہم نے یہاں سے یہ پیسہ پکڑا اور آئی ایم ایف کو کہا کہ ان کے اوپر تو ہم نے ٹیکس نہیں لگانا، امیر لوگوں کے اوپر، یا یہاں پر جو قبضہ مافیا ہے، یہاں پر جو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر سیکٹر کے اندر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، ہر سیکٹر کے اندر آپ کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر چاہے پراپرٹی کے اندر ہو، چاہے اس کے اندر سیمنٹ انڈسٹری کے اندر ہو، کسی بھی انڈسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو گئی یا کوئی بھی انڈسٹری، اس کے اندر پورا مافیا بیٹھا ہوتا ہے حکومت کے اندر، وہ ٹیکس نہیں لگنے دیتا اپنے اوپر اور کہتا ہے کہ یہ ٹیکس کو جو سارا برڈن ہے یہ عوام کی طرف ٹرانسفر کرے۔ اس وجہ سے وہ پھر شارٹ کٹ ہوتا ہے، ایزی وے ہوتا ہے، وہ پھر عوام کی طرف سارا ٹیکس ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے مہنگائی، پھر اس کی وجہ سے بے روزگاری، اس کی وجہ سے بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور سب کچھ مہنگا کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ جو ان کی جانب سے چالاکی کی جاتی ہے اس کو IMF سمجھتا ہے. IMF کہتا ہے یہ مہنگائی کا بوجھ آپ ہمارے اوپر نہ ڈالیں کہ ہم نے مہنگائی کروائی ہے. یہ آپ اپنی عوام کو سچ بتائیں کہ آپ اتنے نااہل ہیں, آپ اتنے نکمے ہیں کہ آپ یہاں پر امیر لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے اور غریب لوگوں کے اوپر آپ ٹیکس ڈال دیتے ہیں. یہ آپ سچائی بتائیں عوام کو, حقیقت بتائیں عوام کو تاکہ ان کو پتہ چلے. اب پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے. تو اب UAE اور سعودی عرب کی جانب سے حکومت کو کہا گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا گیا اور IMF کی جانب سے بھی کہا گیا ہے, جہاں پر انہوں نے معاشی حوالے سے کہا ہے کہ آپ نے یہ شرطیں ماننی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے پولیٹیکل جو سیاسی طور پر شرطیں ہیں وہ بھی سامنے رکھی ہیں کہ آپ نے وقت کے اوپر الیکشن کروانا ہے, پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کو لے کر آنا ہے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لانا ہے, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر پاکستان کے اندر جو اکنامک سٹیبلٹی ہے, جو معاشی استحکام ہے, وہ نہیں آ سکتا. اس وجہ سے اس حکومت کو بھی جب ایگریمنٹ کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتایا گیا کہ آپ نے نہ ہی الیکشن کے اندر ڈیلے کرنا ہے, نہ ہی آپ نے یہاں پر یہ جو عمران خان کو نکالنے کی, عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کی, عمران خان کو سسٹم سے باہر کرنے کی, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی یا جیل میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تمام آپ نے چیزیں ختم کرنی ہے. ہیومن رائٹس کے اوپر آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے. اور یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف, پارٹی ورکرز کے خلاف, عمران خان کے کارکنوں کے خلاف, ان تمام چیزوں کو بند کرنا ہے. اس وجہ سے یہ شرطیں, یہ تمام باتیں, کیونکہ اس میں IMF نے ایک تو پیسہ دیا ہے, دوسرا یہ کہ سعودی عرب اور UAE نے اس حوالے سے گارنٹیاں دی ہیں, تب جا کے پاکستان کے اندر اتنا پیسہ آیا اور تھوڑی سی اکنامک سٹیبلٹی آنے والے دنوں میں نظر آنی ہے. اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس کے پیچھے معاملات یہ ہیں. تو جتنی دیر تک آپ نے پاکستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی, جتنی دیر تک آپ پاکستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی نہیں لاتے, اتنی دیر تک سیاسی استحکام بھی نہیں آنا. سیاسی استحکام بھی آ جائے, اکنامک جو معاشی استحکام ہے وہ بھی آ جائے, اس طریقے سے پاکستان کو ان مسائل سے نکالا جا سکتا ہے. تو اب UAE نے بھی پاکستان کو آگاہ کر دیا, عمران خان سے متعلق بھی بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان کو ووٹ پڑتا ہے, اگر عمران خان کو عوام سپورٹ کرتے ہیں, اگر عمران خان کو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے, اس کو سپورٹ ووٹ سب کچھ ہے, تو وہ وزیر اعظم بنتا ہے, تو سو بسم اللہ اس کو وزیر اعظم رہنے دیا جائے. اس کے اوپر یہ جو پابندیاں, ڈسکوالیفیکیشن, حراست, جعلی مقدمے, اس کے اوپر جیلیں اور اس طرح کے جو ڈراوے اور ملٹری کورٹس, یہ تمام چیزیں بند کریں, یہ تماشے بند کریں ملک کے اندر, اور پاکستان کی ترقی کا سوچیں, پاکستان کی خوشحالی کا سوچیں. اور عوام جس کو ووٹ دے, عوام جس کو بھی منتخب کرے, وہ چاہے عمران خان ہی کیوں نہ ہو اور اس کے چانسز زیادہ ہیں, تو عمران خان کو ہی وزیر اعظم اگر بناتے ہیں عوام, تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے.